أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ اور محاسن بیان ہو رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے. اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ قرآن کے نزدیک مذہب کا منصب کیا ہے اور انسانی قوا پر کیا تصرف ہے اس کا اور ہونا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی قوا پر کیا ہے، انجیل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کیا انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے؟ کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے، لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے بار بار اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ مذہب کا یہ منصب نہیں ہے کہ انسانوں کی فطرتی قوا کو تبدیل کرے اور بھیڑیے کو بکری بنا کر دکھلائے، یعنی طاقتور کو بالکل ہی کمزور بنا کر دکھائے. بلکہ مذہب کی صرف علت غائی یہ ہے کہ جو قوا اور ملکات فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں، ان کو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لیے راہبری کرے. مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی فطرتی قوت کو بدل ڈالے. ہاں، یہ اختیار ہے کہ اس کو محل پر استعمال کرنے کے لیے ہدایت کرے، اور صرف ایک قوت مثلا رحم یا عفو پر زور نہ ڈالے، بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وصیت فرمائے. یہ نہ کہے کہ صرف رحم کرو اور معاف کرو، بلکہ ضرورت کے مطابق جس چیز کی اس موقع پر ضرورت ہے اسے استعمال کرنے کی تلقین کرے. اصل غرض اصلاح اور بہتری ہے، اور یہ مقصد جس طرح بھی پورا ہو اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ رحم یا عفو پر زور نہ ڈالے، بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وصیت فرمائے، کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بری نہیں، بلکہ افراط اور تفریط اور بد استعمالی بری ہے. اور جو شخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قوا کی وجہ سے قابل ملامت نہیں، بلکہ ان کی بد استعمالی کی وجہ سے قابل ملامت ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ ایک جسمانی طور پر طاقتور آدمی ہے، اگر اپنی طاقت کے اظہار کے لیے وہ ظلم ہی کرتا رہے، یا اب صاحب اختیار ہے تو ظلم کرتا رہے، دوسروں کے لیے نرم دلی نہ ہو، موقع محال پر اپنے قوا کا اظہار نہ ہو، بلکہ اپنی برتری ثابت کرنا اور روب قائم کرنا ہی مقصد ہو، تو پھر ایسا شخص برا کہلائے گا. اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بری نہیں، لیکن اس کا استعمال برا ہے، اس کا عمل برا ہے.
اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد صداقت قرآن کو ثابت کرنا اور قائم کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات واقعی سچی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قرآن کو بالکل نہیں سمجھتے، لیکن اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے۔ خدا نے مجھے اسی لیے مأمور کیا ہے اور میں اس کے الہام اور وحی سے قرآن شریف کو سمجھتا ہوں۔ قرآن شریف کی ایسی تعلیم ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا، اور معقولات سے ایسی پر ہے کہ ایک فلاسفر کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ پھر عظمت قرآن بیان فرماتے ہوئے آپ جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق حرکت نہیں۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ آئے اس زمانے کے حسب حال تھی، لیکن اپنی یہ فخر قرآن مجید کو ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم پر تدبر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مزید کہ رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے، اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لگا دیں۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وظیفہ بتا دیں، چھوٹی سی بات بتا دیں تاکہ اسی پہ نظر رکھو، ہم وقت لگائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، قرآن شریف پر غور کرنے پر وقت لگاؤ۔ بعض لوگ وظائف میں ہی وقت صرف کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا مطلب ہی بعض جو وظائف اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہی نہیں بعضوں کو آتا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی روحانی بہتری کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بجائے یہ وقت قرآن کریم پر غور پر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ روحانی ترقی اسی سے حاصل کر سکتے ہو۔ غیر احمدی مسلمانوں میں تو بہت سی بدعات اس ذریعے سے راہ پا گئی ہیں، لیکن بعض احمدی بھی اس کے زیر اثر آ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن شریف کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اگلے ہفتے جمعرات سے انشاءاللہ یا بدھ سے بعض جگہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس رمضان میں خاص طور پر قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی اگر سختی ہو تو اس کو نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے، ایک مقام سے کسی قسم کا پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے۔ بس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے، کہ احکامات اور نواہی کو اپنے اوپر لاگو کرے انسان۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کرنے کے ان کو کرے، جن سے روکا ہے ان سے روکنے کی کوشش کرے، اس چیز کو دیکھے۔ یہی پھول ہیں جو اس
باغ سے انسان چنتا ہے۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنی علمیت کے زوم میں قرآن کریم کی بعض صورتوں، مثلا آپ نے جو مثال دی سورہ یاسین کی، کہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں طریق سے پڑھو تو برکت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ باتیں تو خدائی کے باتیں ہیں، دعوے ہیں، بس اس قسم کی باتوں سے ہمیں خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ جو اعراض سوری کہلاتا ہے، اور دوسرا اعراض معنوی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اعراض سے مراد یہ ہے کہ جس سے عمل نہ کرنا، یا تصوری طور پر انسان عمل نہیں کرتا یا معنوی طور پر عمل نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت فرمائی یہ کہ قرآن شریف سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک سوری اور ایک معنوی۔ سوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے، جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں۔ اور ایک معنوی دوسری صورت ہے کہ تلاوت تو کرتا ہے انسان مگر اس کی برکات و انوار و رحمت پر ایمان نہیں ہوتا۔ بس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم نے فرمایا کہ امام جعفر کا قول ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، کہ میں اس قدر کلام پڑھتا ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروع ہو جاتا ہے مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن معقول بات یہ ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا یہ تو اور پتہ نہیں، لیکن بات معقول ہے، کیونکہ ایک جنس کی شے دوسری شے کو اپنی طرف کشش کرتی ہے۔ اب اس زمانے میں لوگوں نے صدہا حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں، شیعوں نے الگ، سنیوں نے الگ۔ ہم فرماتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فقرہ بتلا دیتا ہوں، وہ پڑھ لیا کریں تو پھر طہارت اور وضو کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بس وہ فقرہ ہی کافی ہے آپ کے لیے، وہی وضو ہے وہی طہارت ہے۔ فرمایا کہ اسلام میں کفر و بدعت، الحاد، زندقہ وغیرہ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص واحد کی کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کے کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی۔ صحابہ کرام اسی لیے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجے پر مانتے تھے۔ ایک دفعہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دفعہ حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، یعنی اس آن رسول سے یہ منسوب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیثیں گو بعد میں جمع کی گئی ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض صحابہ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا۔ یہ روایت ایک عورت کی ہے، یہ کہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس کے مختلف ہے، جو اللہ کا کلام کہتا ہے وہی حقیقت ہے۔ بس حقیقت یہی ہے، اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بدعات پھیلتی چلی جائیں گی، اور اسی وجہ سے بدعات مسلمانوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور قرآن کریم کی اصل تعلیم سے دور کر رہی ہیں۔ اکثر مسلمانوں میں یہ باتیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی، جس طرح حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعہ عالم کا حضرت مسیم علیہ السلام کے بارے تو یہ کہنا کہ ایک فقرہ ہے اس کو پڑھ لیا کریں تو پھر نہ وضو کی ضرورت نہ طہارت کی ضرورت۔ اکثریت عامت المسلمین کی جاہل ہے، نام نہاد علماء ان کو جس طرف لے جاتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں اور بدعات پھیلتی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود الزام ہم پر کہ ہم قرآن کریم کی تعریف کرتے ہیں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ترقی قرآن سے مشروط ہے
آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت اور ذرائع معاش سے جو حلال ہوں منع نہیں کیا، مگر ہاں اس کو مقصود بالذات قرار نہ دیا جائے، بلکہ اس کو بطور خادم دین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے بھی یہی منشا ہے کہ وہ مال خادم دین ہو۔ بس ایک مومن کو اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد پیدائش انسان کو بتایا ہے کہ صحیح عابد بن کے رہنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا، اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ وہ مال صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی نہ ہو، بلکہ اس کو دین کی ترقی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے بھی خرچ کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جو خیرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ فرمایا کہ افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک شاعر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے، ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ بٹالہ میں ایک شاعر تھا، اس کا ایک دیوان ہے۔ اس نے ایک مصرع کہا، فارسی میں مصرع ہے کہ صبا شرمندے میں کردد بروئے گل نگاہ کردن، یعنی صبا پھول کے چہرے پر نظر کرنے سے شرمندہ ہو جاتی ہے، مگر دوسرے مصرعے کی تلاش میں برابر 6 مہینے سرگردان اور حیران پھرتا رہا، تلاش کرتا رہا، سوچتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دکان پر کپڑا خریدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے پر اس کو کوئی پسند نہیں آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اٹھ کھڑا ہوا تو بزاز کپڑا بیچنے والا جو تھا، دکاندار، وہ ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اس کو دوسرا مصرع سوجھ گیا اور اپنا شعر اس طرح پورا کیا کہ صبا شرمندے میں کردد بے روئے گل نگاہ کردن کہ رختے گنچے راہ وا کرد و نتوانست طے کردن، کہ صبا پھول کے چہرے پر نظر کرنے سے شرمندہ ہو جاتی ہے کہ اس نے غنچے کے لباس کو واہ کر دیا مگر اس کو سمیٹ نہ سکی۔ آپ فرماتے ہیں جس قدر محنت اس نے ایک مصرعے کے لیے اٹھائی، اس شاعر نے اتنی محنت اب لوگ ایک آیت قرآنی کے سمجھنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ فرمایا قرآن جو خیرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس قدر اسرار اور رموز قرآن شریف میں ہے، تورات اور انجیل میں وہ کہاں؟ پھر قرآن شریف تمام امور کو صرف دعویٰ ہی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا، جیسے کہ تورات یا انجیل یہ دعویٰ ہی دعویٰ کرتی ہیں، بلکہ قرآن شریف استدلالی رنگ رکھتا ہے، دلیل کا رنگ رکھتا ہے۔ کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور مستحکم دلیل نہ دی ہو۔ جیسی قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت اپنے اندر ایک جذب رکھتی ہے، جس طرح پر اس کی تعلیم میں معقولیت و کشش ہے، ویسے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں۔ بس کوئی اور کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے، آگے یہ بھی فرماتے ہیں اس میں، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سب انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ اور جب قرآن پڑھو، کوئی بات دیکھو قرآن کریم میں، تو وہیں اس کی دلیل بھی تلاش کرو۔
پھر قرآن کریم کی اس خوبی کا ذکر فرماتے ہوئے کہ قرآن کے مقابل کوئی سحر نہیں ٹھہر سکتا، آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن شریف پیش کرتے ہیں جس سے جادو بھاگتا ہے، اس کے بالمقابل کوئی باطل اور سحر نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو وہ لیے پھرتے ہیں؟ یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف وہ عظیم الشان حربہ ہے کہ اس کے سامنے کسی باطل کو قائم رہنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی باطل پرست ہمارے سامنے اور ہماری جماعت کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور گفتگو سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ آسمانی ہتھیار ہے جو کبھی کند نہیں ہو سکتا۔ بس یہ بات ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم قرآن کریم پر غور و تدبر کی طرف زیادہ توجہ دیں تاکہ اپنی روحانی اور علمی حالت بھی بہتر کریں اور مخالفین کا رد بھی کر سکیں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کی تابعداری سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اگر کامل اطاعت کی جائے قرآن کریم کی، فرمایا ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا جس کی تابعداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں۔ آج کل فقراء کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفی کہتے ہیں منتر یا وظیفہ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے 40 دن تک مسلسل پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سیفیاں جو ہیں اور دعائیں اور درود اور وظائف ہیں یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا آلہ ہیں، سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مہر کو توڑنا چاہا، گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی ہے۔ تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مسنون طریقے ہیں، ان کے سوا خدا کے فضل اور برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں۔ بھولا ہوا ہے وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے۔ ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودہ کا تابع دار نہیں بلکہ اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی خوبی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم نے ہر قوم کے نبی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا، اور تمام دنیا میں فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یعنی تمہیں مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں یہ تفریقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں۔ آپ نے چیلنج فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صلح کار اور کتاب ہے تو اس کا نام لو۔ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم میں ظاہری ترتیب کا التزام ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التزام رکھتا ہے۔ ایک بڑا حصہ قرآنی فصاحت کا اسی سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کا ملحوظ رکھنا بھی وجوہ بلاغت میں سے ہی بلکہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت یہی ہے وجوہ بلاغت میں سے ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت یہی ہے جو حکیمانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس شخص کے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ اور فصیح نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ وہ بلیغ وہ ہے جو ایسا مضمون ایسا بیان کرنے والا جو با موقع بھی ہو باتیں اور پوری طرح اس مضمون کا احاطہ کیے ہوئے بھی ہوں، اور فصیح ایسی خوبصورت الفاظ استعمال کیے جائیں جو خوبصورت مطالب بھی بیان کر سکیں اور ترتیب الفاظ بھی ان میں ہو۔ بس آپ نے فرمایا ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ و فصیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ترتیب کا لحاظ اٹھا دے تو وہ ضرور دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے، کیونکہ جس کی تقریر منتظم نہیں اس کے حواس بھی منتظم نہیں۔
اگر ترتیب نہیں، اس میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا، تو پھر اس کا مطلب وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا کا وہ پاک کلام جو بلاغت اور فصاحت کا دعویٰ کر کے تمام اقسام سچائی کے لیے بلاتا ہے، ایسا اعجازی کلام اس ضروری حصہ فصاحت سے گرا ہوا ہو کہ اس میں ترتیب نہ پائی جائے؟ بس قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور فصاحت و بلاغت سے پر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ترتیب نہ ہو۔ ذرا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے قرآن کریم کے 2 معجزوں کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بجوز قرآن شریف کے اور کوئی ذریعہ آسمانی نوروں کی تحصیل کا موجود نہیں، اور خدا نے اس غرض سے کہ حق اور باطل میں ہمیشہ کے لیے مابع الامتیاز قائم رہے اور کسی زمانے میں جھوٹ سچ کا مقابلہ نہ کر سکے، امت محمدیہ کو انتہائی زمانہ تک یہ 2 معجزے اعجاز کلام قرآن، اعجاز کلام قرآن اور اعجاز اثر کلام اعجاز اثر کلام قرآن عطا فرمائے ہیں۔ یعنی ایک کلام کا، قرآن کا کلام کا ایک اعجاز ہے اور اس کلام کے ایک اثر کا اعجاز ہے۔ 2 معجزے ہیں جن کے مقابلے سے مذاہب باطلہ ابتدا سے عاجز چلے آتے ہیں۔ اور اگر صرف اعجاز کلام قرآن کا معجزہ ہوتا اور اعجاز اثر قرآن کا معجزہ نہ ہوتا تو امت مرحومہ محمدیہ کو آثار اور انوار ایمان پر میں کیا زیادتی ہوتی، کیونکہ مجرد زہد اور عفت اعجاز کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم کی تعلیم سے اثر بھی ہوتا ہے اگر حقیقی طور پہ اس کو اپنایا جائے۔ پھر قرآن کریم کی پیروی سے اس جہان میں آثار نجات کا ظہور، اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مدار علیہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی مطابقت سے اسی جہان میں آثار نجات کے ظاہر ہو جاتے ہیں، کیوں وہی کتاب ہے کہ جو دونوں طریق ظاہری اور باطنی کے ذریعے سے نفوس ناقصہ کو بمرتبہ تکمیل پہنچاتی ہے اور شکوک اور شبہات سے خلاصی بخشتی ہے۔ نفوس ناقصہ ایسے ہیں جن میں کمی ہے، جن لوگوں میں ان کی کمی کو نہ صرف کمزوری کو دور کرتا ہے یہ قرآن کریم، بلکہ اعلیٰ معیار تک بھی لے کے جاتا ہے۔ فرمایا کہ ظاہری طریق سے اس طریق پر کہ بیان اس کا ایسے جامع دقائق اور حقائق ہے، اس کا بیان اس کا ایسا جامع اور دقائق اور حقائق ہے کہ جس قدر دنیا میں ایسے شبہات پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، جن میں مبتلا ہو کر سدھا جھوٹے فرقے پھیل رہے ہیں اور سدھا طرح کے خیالات باطلہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں جم رہے ہیں، سب کا رد معقولی طور پر اس میں موجود ہے۔ اتنے واضح طور پر دلیلیں اور حقائق بیان کرتا ہے اللہ قرآن کریم کہ سب جو شبہات ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ ہاں، شرط سمجھنے کی ہے، اور سمجھنے کے لیے سمجھانے والے ہیں ان کے کلام سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اور جو تعلیم حقہ اور کاملہ کی روشنی ظلمت موجودہ زمانہ کے لیے درکار ہے، روشنی ظلمت موجودہ زمانہ کے لیے درکار ہے، وہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی جو اندھیرے پھیل رہے ہیں، مذہب سے دوری ہے، بے حیائی ہے، لغویات ہیں، یا اور خدا تعالیٰ سے دوری ہے، سب جو اندھیرے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرو، اس میں موجود ہے سب کچھ۔ فرمایا کہ یہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے، سورج کی طرح روشن ہے اس میں، اور تمام امراض نفسانی کا علاج اس میں مندرج ہے، اور تمام معارف حقہ کا بیان اس میں بھرا ہوا ہے،
اور کوئی دقیقہ علم الہی نہیں کہ جو آئندہ کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اور اس سے باہر رہ گیا ہو، اور باطنی طریق سے اس طور پر کہ اس کی کامل مطابعت دل کو ایسا صاف کر دیتی. یہ شرط ہے، کامل مطابعت ہو اور کامل ہو. دل کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ انسان اندرونی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو کر حضرت اعلیٰ سے اتصال پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور انوار قبولیت اس پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور عنایات الہیہ اس قدر اس پہ احاطہ کر لیتی ہیں کہ جب وہ مشکلات کے وقت دعا کرتا ہے تو کمال رحمت اور عطوفت، یعنی بڑی مہربانی اور رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے سے خداوند کریم اس کا جواب دیتا ہے. اور بسا اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اگر وہ 1000 مرتبہ بھی اپنی مشکلات اور ہجوم اور غموں کے وقت میں سوال کرے تو 1000 مرتبہ ہی اپنے مولا کریم کی طرف سے نہایت فصیح اور لذیذ اور متبرک کلام میں محبت آمیز جواب پاتا ہے، اور الہام الہی بارش کی طرح اس پر برستا ہے، اور وہ اپنے دل میں محبت الہیہ کو ایسا بھرا ہوا پاتا ہے جیسا ایک نہایت صاف شیشہ ایک لطیف عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور انس اور شوق کی ایک ایسی پاک لذت اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جو اس کی سخت نفسانی زنجیروں کو توڑ کر اور اس دخانستان سے باہر نکال کر، یہ گندی ہوا اور آلودہ ہوا ہے، دھواں ہے، اس سے باہر نکال کر محبوب حقیقی کی ٹھنڈی اور دل آرام ہوا سے اس کو ہر دم اور ہر لحظہ تازہ زندگی بخشتی رہتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم یقینی اور قطعی کلام ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے، جس سے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ شک اور ظن کی علائشوں سے پاک ہے. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم اقوام دنیا کو متحد کرنے آیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل میں بھیجا، اور پھر چاہا کہ جیسا کہ خدا ایک ہے وہ بھی ایک ہو جائیں، تب سب کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا، اور خبر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا، اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا، اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا. وہ کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس وقت تک ان کی عقل اور شعور اور جو وسائل تھے وہ اتنے تھے کہ ان اپنے محدود رہے زمانے میں. پہلے زمانے میں الگ الگ بھیجے، اب ایک زمانہ ایسا آ گیا جب سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو ایک کامل شریعت قرآن کریم کی شکل میں ہم نے بھجوا دی، اور فرمایا کہ تمام ملکوں کو ایک ملک بنا دے گا اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا. آج گلوبل ولیج کا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے دنیا میں کہ دنیا ایک ہو چکی ہے، ایک شہر کی حیثیت بن چکی ہے. بہرحال قرآن کریم ہی وہ کلام ہے جو باوجود اس کے کہ دنیا میں مختلف زبانیں بولنے والے بھی ہیں اور بولی جاتی ہیں، لیکن اسے عربی زبان میں دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، جس قوم کے بھی مسلمان ہیں، اور بھی زبان میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح 5 نمازوں میں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم کا پہلی کتب اور انبیاء پر احسان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے، جو ان کی تعلیموں کو جو قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے، کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، وہ میزان، مہیمن، نور اور شفا اور رحمت ہے. جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں، انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی. ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے
کہ وہ سراسر نور، حکمت اور معرفت ہے، دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں۔ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے، اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں۔ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی عظمت کے بڑے بڑے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں عظیم الشان علوم ہیں جو توریت اور انجیل میں تلاش کرنے ہی عبث ہیں، فضول ہیں، وہ مل ہی نہیں سکتے وہاں، اور ایک چھوٹے اور بڑے درجے کا آدمی اپنے اپنے فہم کے موافق اس سے حصہ لے سکتا ہے قرآن کریم کے علوم سے۔ بس اس کے معنی اور مطالعے پر غور کرنے کی ہر ایک کو عادت ڈالنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کا بھی ہمیں پتہ چلے۔ قرآن کریم کے اوامر اور نواہی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے، اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تلاوت کرتے ہوئے انہیں تلاش کرنا چاہیے اور پھر ان کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تبھی ہم خدا تعالیٰ کے کلام سے حقیقی فیض پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے محاسن بیان کرتے ہوئے ایک جگہ آپ نے فرمایا جاننا چاہیے کہ قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام ہے، قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ تک دخل نہیں، اور وہ اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں، اس کی یعنی اس کے سوا ماننے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کے ایک ایک آیت اعلیٰ درجے کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور وہ وہی مطلوب ہے، یعنی ایسی وہی ہے جو بار بار پڑھی جانے والی وہی ہے، جس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں۔ وہ باعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ ان کی ترکیب ایسی ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف کر لی؟ کہ کرے گا قرآن کریم بگاڑ تک وہ اصلی حالت رہ ہی نہیں سکتی اس کی، اور وہ مذہب سے مضمون بھی رہ نہیں سکتا۔ پھر قرآن کریم کے الفاظ کی گہرائی اور مطالب کی خوبی بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے دقائق و معارف اور حقائق بھی زمانے کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں۔ مثلاً جس زمانے میں ہم ہیں اور جن معارف فرقانیہ کے بمقابل دجالی فرقوں کی ہمیں اس وقت ضرورت آ پڑی ہے، وہ ضرورت ان لوگوں کو نہیں تھی جنہوں نے ان دجالی فرقوں کا زمانہ نہیں پایا، سو وہ باتیں ان پر مخفی رہیں اور ہم پر کھولی گئیں۔ مضمون موقع، ماحول اور زمانے کے لحاظ سے اس میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی، جس زمانے جیسی تفسیریں ہوئیں اس زمانے کے حالات میں تھیں۔ آج جو ہو رہی ہیں وہ آج کے زمانے کے حالات کے لیے ہیں، اور یہ سب قرآن کریم سے ہی استنباط ہوتی ہیں، اسی سے تفسیر ملتی ہے، اسی الفاظ کو غور کرنے سے ان کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ بس جو ایسی کتاب ہے وہی تا قیامت رہنے والی کتاب ہو سکتی ہے کہ ضرورت کے مطابق الفاظ میں سے مطالب نکلتے چلے جائیں۔ پھر قرآن کریم کی خوبصورتی بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بطنی معارف قرآن کریم کے جن کا وجود احادیث صحیحہ اور آیات بینہ سے ثابت ہے، فضول طور پر کبھی ظہور نہیں کرتے، بلکہ یہ معجزہ فرقانی ایسے ہی وقت میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے جبکہ اس روحانی معجزے کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آتی ہے۔ معارف بھی ملتے ہیں اور صحیح احادیث جو ہیں ان سے بھی اس کا استنباط کیا جا سکتا ہے، اور بھائی جو کھلی آیات ہیں وہ بھی اس کا ثبوت دیتی ہیں۔ پھر ہم نے فرمایا قرآن شریف میں سب کچھ ہے، مگر جب تک بصیرت نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بصیرت شرط ہے۔ قرآن شریف کو پڑھنے والا جب ایک سال سے دوسرے سال میں ترقی کرتا ہے تو وہ اپنے گزشتہ سال کو ایسا معلوم کرتا ہے کہ گویا وہ تب ایک طفل مکتب تھا، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترقی بھی ایسی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کو سب کچھ علم حاصل ہو گیا، بلکہ ایک سال غور کرنے کے بعد جب اگلے سال میں قدم رکھتا ہے، دوبارہ غور شروع کرتا ہے، تو پھر سمجھتا ہے وہ جو پہلے میں پڑھ کے آیا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا،
وہ تو بچوں والی باتیں کہ جو ابتدائی چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ آئی تھیں، اب میں اصل مقام پہ پہنچا ہوں، اور پھر اس طرح ہر سال ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے قرآن شریف کو ذو الوجوہ کہا ہے میں ان کو پسند نہیں کرتا، انہوں نے قرآن شریف کی عزت نہیں کی۔ قرآن شریف کو ذو المعارف کہنا چاہیے، معارف سے پل کہنا چاہیے۔ اس میں بے شمار معارف ہیں، ہر مقام میں سے کئی معارف نکلتے ہیں، اور ایک نقطہ دوسرے نقطے کا نقیض نہیں ہوتا، اسے توڑنے والا نہیں ہوتا، اس کو رد کرنے والا نہیں ہوتا، مگر زود رنج، کینہ پرور اور غصے والی طبائع کے ساتھ قرآن شریف کی مناسبت نہیں ہے، اور نہ ایسوں پر قرآن شریف کھلتا ہے۔ یہ تو غور کرنے والے اور پاک لوگ اور اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آنے والے لوگ، اس سے علم حاصل کرنے کی دعا کرنے والے لوگوں پر اس کے حقائق کھلتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن کریم بلا شبہ جامع حقائق و معارف اور ہر زمانے کی بدعات کا مقابلہ کرنے والا ہے۔ اس عاجز کا سینہ اس کی چشم دید برکتوں اور حکمتوں سے پر ہے۔ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے اس کے معارف اور حقائق ہم پر ظاہر فرمائے، اور آپ کے کلام سے اس کی مزید تشریح ہوتی ہے، اور اس کو سمجھ کے اگر پڑھا جائے تو قرآن کریم کی خوبیوں کے اور تعلیم کا اور معارف کا علم مزید بڑھتا ہے۔ فرمایا بلا شبہ ہماری بھلائی اور ترقی علمی اور ہماری دائمی فتوحات کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کے رموز اور اسرار غیر متناہی ہیں جو بعد تزکیہ نفس، اشراق اور روشن ضمیری کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے جس قوم کے ساتھ کبھی ہمیں ٹکرا دیا، اس قوم پر قرآن کے ذریعے سے ہی ہم نے فتح پائی۔ وہ جیسا ایک امی دیہاتی کی تسلی کرتا ہے، ویسا ہی ایک فلسفی معقولی کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف ایک گروہ کے لیے اترا ہے، دوسرا گروہ اس سے محروم رہے۔ بلا شبہ اس میں ہر یک شخص اور ہر یک زمانے اور ہر یک استعداد کے لیے علاج موجود ہے۔ جو لوگ معکوس الخلقت اور ناقص الفطرت نہیں، وہ قرآن کی عظمتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنی پیدائش کو نہ سمجھنے والے کم عقل لوگ ہیں، یا ترقی کے بجائے زوال کی طرف جانے والے لوگ ہیں، روحانی لحاظ سے کم عقل ہیں۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو تو نہیں قرآن فائدہ پہنچاتا، لیکن اگر وہ نہیں ہیں ایسے تو عظمتوں پر ایمان لانا ان کے لیے لازمی ہے، اور ایمان لاتے ہیں وہ، اور ان کے انوار سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآنی ہدایت ہی صحت کے کامل درجے پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ علوم طبی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے، قرآن کریم کی عظمت دنیا میں قائم ہوگی۔ بس ہمارے دنیاوی علوم تحقیق کرنے والے بھی جو ہیں ان کو بھی قرآن کریم سے مدد لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے ایسے ہیں جو لیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اپنے مضامین، اور قرآن کریم کی برتری ثابت کرنی چاہیے کہ کس طرح اس میں علوم چھپے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی ہمیشہ اسی اصول پر کام کرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن شریف بلا ریب غیر محدود معارف پر مشتمل ہے، اور ہر ایک زمانے کی ضرورت لاحقہ کا کامل طور پر متکفل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو معارف و حقائق و کمالات، حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں، یہ عظیم و شان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ فرمایا قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے، چنانچہ فرمایا ومن یؤت الحکمت فقد اوتي خیرا کثیرا۔ بس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے، دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔ پھر ایک تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یقیناً یاد رکھو جو گناہ سے باز نہیں آتا وہ آخر مرے گا، اور ضرور مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو اس لیے بھیجا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید اس لیے نازل فرمائی کہ دنیا اس زہر سے ہلاک نہ ہو، بلکہ اس کی تاثیرات سے واقف ہو کر بچ جاوے۔
اور سر احمدی کا یہ بھی کام ہے کہ جہاں وہ اپنی حالت قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، وہاں دنیا کو بھی اس تعلیم سے آگاہ کرے اور روحانی اور مادی تباہی سے انہیں بچائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے، اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ کاش کہ یہ بات عامت المسلمین کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ شرپسند علماء کے چنگل سے نکل کر زمانے کے امام کو پہچاننے والے بنے۔ پھر آپ نے فرمایا یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے، صرف قرآن شریف ہے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے۔ یعنی جب اس کے معانی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے مأمور آیا کریں گے۔ اور اپنے اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مأمور زمانہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرو اور دیکھو زمانے کی حالت ہے۔ غیر مذہب کے لوگ پکڑ پکڑ کر تمہیں اپنے دین سے ہٹا رہے ہیں، دجالی چالیں چل رہے ہیں، لیکن تم آنے والے مسیح و مہدی کو دجال کہہ کر اسے مسلمان دنیا کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اوپر مت خیال کرو، یہ نہ خیال کرو کہ میں آ گیا، میں نے یہ دعویٰ کیا۔ زمانے کو دیکھو، صدی کے ابتدا اور بیرونی حملوں اور اندرونی اعمال کو دیکھ کر خود غور اور فکر کرو کہ آیا دجال کی ضرورت ہے اس زمانے میں یا مہدی اور مسیح کی؟ آپ نے فرمایا کہ تعصب بری بلا ہے۔ تعصب والوں نے تو کسی رسول کو بھی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے اور وہ سمجھیں۔ قرآن کریم کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا قرآن شریف میں 2 امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے، ایک عقلی وجوہ اور دوسری الہامی شہادت۔ یہ دونوں امر قرآن فرقان مجید میں 2 بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں، یعنی برابر چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے متوازی چل رہی ہیں اور اثر بھی دونوں ڈال رہی ہیں۔ فرمایا کہ قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بناوے اور انسان سے با اخلاق انسان بنا دے اور با اخلاق انسان سے باخدا انسان بنا دے۔ اور عربوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہوا اور کمال رنگ میں پورا ہوا۔ مجھ سے ایک یہودی نے خود یہ ذکر کیا کہ میں مسلمان تو نہیں، لیکن چند سال کی بات ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ضرور مانتا ہوں، کیونکہ اس زمانے کے جو عرب بدوؤں کی حالت تھی اور جس طرح انقلابی طور پر ان کو بدلا گیا ہے، یہ ایک رسول کا ہی کام ہو سکتا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ وہی کر سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تائیدات حاصل ہوں۔ قرآن کریم کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسی امی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی بلکہ تزکیہ نفس کی راہوں سے واقف کیا، اور یہاں تک کہ ایدہم بروح من، اور یعنی ان کی وہ اپنے امر سے تائید کرتا ہے، یہاں تک پہنچا دیا۔ دیکھو اور پرغور نظر سے دیکھو کہ قرآن شریف ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا
اور راستی اور صداقت کے پیاسے کو سیراب کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ ہر یک الہام الہی یقین دلانے کے لیے ہی آتا تھا، لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی۔ افراد جماعت کو قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل عمل کروانے کے لیے آپ نے فرمایا، اپنے شرائط بیعت میں بھی یہ رکھا۔ چنانچہ چھٹی شرط بیعت جو ہے، ششم جو ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و حوث سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کر لے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ لیکن علماء سو جو عقل کے اندھے ہیں، ان کے نزدیک ہم پھر بھی قرآن کریم میں تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم الہی کلام کی کس آیت میں تغییر اور تبدیل اور تقدیم اور تاخیر اور فکرات تراشی کے مجاز نہیں ہیں۔ نہ ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ کوئی تغیر پیدا کر سکتے ہیں، نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی طرح فکرے بنانے کے ہم مجاز نہیں ہیں، مگر صرف اس صورت میں کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو۔ ہاں، اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ، اور یہ ثابت ہو جائے۔ فرمایا ایسا کیا ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بذات خود ایسی تغییر اور تبدیل کی ہے، اور جب تک ایسا ثابت نہ ہو تو ہم قرآن کی ترصیح اور ترتیب کو زیر و زبر نہیں کر سکتے، اور نہ اس میں اپنی طرف سے بعض فکرات ملا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کریں تو عند اللہ مجرم اور قابل مواخذہ ہیں۔ اور فرمایا جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہمیں مجرم کو ٹھہراتے ہو، اور اگر ایسا کر دیا ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم مجرم ہیں۔ بس جو خود حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم میں سے ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی کی نفی کر دی، قرآن کریم میں ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی کی نفی کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوں تو مجرم ہیں اور قابل مواخذہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہیں۔ لیکن ہم پر الزام لگانے والے جو ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے ہی بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک ہمیں مجرم نہ بنائے، لیکن ان لوگوں نے مجرم بنا کر ہمارا مواخذہ ضرور کرنا ہے، جو آج کل یہ شور مچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہر احمدی کو بچائے اور ان کے شر ان پر الٹائے۔ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے اور ملک کے عمومی حالات کے لیے پاکستان میں دعا کریں، بورکینا فاسو میں احمدیوں کے لیے اور عمومی ملک کے حالات کے لیے دعا کریں، بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رہے۔ وہاں پھر آج شاید مولویوں نے کچھ شور شرابہ کرنا تھا۔ پاکستان دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں احمدی ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ رمضان بھی اب شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اس میں جہاں خاص طور پر قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ دیں، وہاں دعاؤں کی طرف بھی خاص توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور رمضان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.